اے بندہ اللہ دے قریب نہ ہو سکیا، اے بندہ جہنم تو آزادی حاصل نہ کر سکیا، اے بندہ جنت دا سرٹیفکیٹ نہ حاصل کر سکیا، اے بندے نے قرآن دا اہتمام نہ کیتا، اس بندے نے اللہ اکبر اللہ نوافل دا اہتمام نہ کیتا۔ اے سونے نبی جی اے بندہ تباہ و برباد ہو جائے، اے بندہ جہنم دا بالن بن جائے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آمین کہہ کے مورلا دیتی ہے، او اللہ دے بندے اس ماں دی قدر کر لے، اللہ دی قسمیں بڑائی برکتاں والا مہینہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما اموالکم ولا اولادکم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم بالغرفات آمنون۔ جڑے رستے تو سنت دی خوشبو آوے، جڑے رستے تو جنت دی خوشبو آوے، اس رستے تے چلنا چاہیدا ہے۔ تے جڑے ساڈے رسول دی گستاخی کرے، تے جڑا ساڈے رسول پاک دی توہین کرے، اس ظالم نو سولی اتے ٹنگنا چاہیدا ہے۔ تے سونے پاک محبوب دی سنت وچ، تے سونے پاک محبوب دی سنت وچ اپنے آپ نو رنگنا چاہیدا ہے۔ تے اے ساری دنیا رس دی رس جاوے، سونے کوئی اللہ کولوں منگنا چاہیدا ہے۔ تے جڑے رستے تو سنت دی خوشبو آوے، اس سونے رستے اتے چلنا چاہیدا ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دے واسطے، انگنت بے شمار بے حساب درود و سلام امام الرسل امام الانبیاء پاک پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے رحمت اور بخشش دی دعا انبیاء علیہم السلام، اہل بیت، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، محدثین، مجتہدین، بزرگان دین، اولیاء کرام رحمہم اللہ دی ذات واسطے اللہ دا احسان ہے کہ سونے اللہ پاک نے رمضان المبارک دیاں سعادتاں عطا فرمائیاں، اور آج 23واں روزہ اساں اللہ دی توفیق دے نال رکھے ہے۔ ہو سکتا ہے کہ
ਇਹ ਰਮਜ਼ਾਨ ਉਲ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਅੱਜ ਵਾਲਾ ਆਖਰੀ ਖੁਤਬਾ ਹੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਹ ਮੁਬਾਰਕ ਦਾ ਆਖਰੀ ਖੁਤਬਾ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਆਖਰੀ ਖੁਤਬਾ ਹੋਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬੁਲਬੁਲਾ ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਫਟ ਜਾਣਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਰ ਦਿਨ ਹਰ ਅਯਾਮ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਤਾਲੁਕ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਸਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਯਾਮ ਬਾਕੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਅਯਾਮ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੁਰਬ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੁਰਬ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਮਝ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਖਾਸ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਬੰਦਾ ਬਣ ਗਿਆ। تو عزیز ساتھیو اور پردہ نشیں اسلامی ماں اور بہنوں، اپنی زندگی دے ایام نو اللہ دے قرآن دے نال اور پاک پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام دے فرمان دے نال اور سونے پاک پیغمبر دے اسوہ حسنہ نو سامنے رکھ کے اپنی زندگی نو بسر کریے، پھر ہی بندے نو اللہ تعالیٰ دا قرب حاصل ہو سکتا ہے۔ آج دے اس مختصر جے وقت اندر میں تو آڈے سامنے ایسے اعمال بیان کرنے نے کہ 22 دن گزر گئے نے ماہ مبارک دے، ہو سکتا انہاں 22 ایام اندر اسی رب نو اومے راضی نہ کر سکے ہوئے، اللہ دی رضا مندی اس طرح نہ حاصل کر سکے ہوئے جویں دا ساڈے ذمے اللہ تعالیٰ نے لگایا ہے کہ اساں رب نو راضی کرنا ہے۔ کیوں؟ انسان دے کولوں غلطیاں ہو جاندیاں نے، انسان دے کولوں کمیاں کتائیاں ہو جاندیاں نے، انسان ہے ہی خطا کار ہے، انسان ہے ہی غلطی دا پتلا ہے۔ دنیا دے اندر کوئی معصوم عن الخطا ہستیاں آئیاں نے، وہ 1,24,000 کم و پیش انبیاء ہی آئے نے۔ باقی دنیا دے اندر جننے بھی انسان آئے نے، ہر انسان دے کولوں غلطی ہو سکتی ہے۔ اینا ایام اندر اساں ویکھیے ساڈے کولوں کنیاں غلطیاں ہو گئیاں نے، کنے گناہ کر بیٹھے ہیں۔ یار دنیا دے اندر رہ کے دنیا دے کاروبار اندر جدو انسان مشغول ہو جاندہ ہے، شام نو اپنی بکری اپنی دیہاڑی دا تجزیہ کردہ ہے، لکھت پڑھت کردہ ہے، آج کنی بچت آئی ہے، آج کنا نقصان ہویا ہے، مال کنا وکے ہے، کنا خریدے ہے۔ لیکن اے مسلمان اگر تینوں فکر نہیں، اگر تینوں سوچ نہیں، اگر تو اپنی زندگی نو سامنے رکھ کے ایک کام نہیں کردا کہ آج دے دن میں کنیاں نیکیاں کیتیاں نے، اللہ تعالیٰ دے پاک کتاب قرآن دیاں کنیاں آیتاں پڑھیاں نے، سونے پاک پیغمبر دے فرامین نو کننا پڑھے ہے، نماز دا کننا اہتمام کیتا ہے، نوافل دا کننا اہتمام کیتا ہے، صدقہ خیرات دا کننا اہتمام کیتا ہے۔ اگر فکر نہیں تو اس گل دی فکر نہیں، باقی دنیا دیاں ہر ضروریات اساں پوریاں کر دیاں، ہر معاملات نو سامنے رکھ کے زندگی بسر کر دیاں۔ اگر سامنے نہیں رکھ دے تو اپنی زندگی نو سامنے نہیں رکھ دے کہ اساں کی کھویا تے کی پایا۔ آئیے میں تو آڈے سامنے ذکر کرن لگا، اگر ساڈے کولو غلطیاں ہو گئیاں نے، یقیناً ہو گئیاں نے، سامنے رکھ کے اللہ دے کولو معافی مانگ لئیے، اللہ دے سامنے گڑ گڑا لئیے۔ پھر جدو اسی گڑ گڑا مانگے اللہ دے کولو معافیاں مانگاں گے،
پھر اللہ دا قرب حاصل ہو جائے گا، اللہ دے خاص بندے بن جاواں گے، اللہ دے محبوب بندے بن جاواں گے، پھر اللہ تعالی ساڈا ہر معاملے دے اندر مددگار بن جائے گا۔ اج مسلمان پریشان ہے، اج ہر بندہ نفسا نفسی دے عالم اندر ہے، اور ایتھوں تک پریشان ہے۔ ایران تے اسرائیل دی جنگ لگ گئی ہے، ایران تے امریکہ دی جنگ لگ گئی ہے، ساڈی معیشت دا کی بنے گا، ساڈے معاملات دا کی بنے گا؟ مہنگائی دی شدت آ گئی ہے، اور اللہ دے بندے کدی تو اپنی ذاتی مہنگائی وال ویکھ جڑا تو مال نامہ لے کے اپنے اللہ دے کول جانا ہے، اس عمال نامے دے اندر کنا کو تینوں فائدہ ہے، کنے کے درجات نے یہ دے اندر شامل، کدی ایسا اس بات تے غور نہیں کیتا؟ آئیے اللہ دا قرآن سماعت فرمائیے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی پاک کتاب قرآن کریم فرقان حمید دے اندر اعلان فرمایا ہے۔ اللہ فرماندے نے، اللہ رب العالمین کہندے نے وَمَا أَمْوَالُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ بِالَّتِي تُقَرِّبُكُمْ عِنْدَنَا زُلْفَىٰ۔ اللہ پاک کہندے نے نہ تہاڈی اولاد نہ تہاڈا مال اے اللہ دے تانوں قریب نہیں کر سکدے۔ اللہ جی تہاڈا قرب کیویں مل سکدا ہے؟ اللہ پاک اعلان فرماندے نے الا من آمن وعمل صالحا۔ اللہ دا قرب ملے گا، اللہ دے اوپر ایمان لے کے آنا، اللہ دا قرب ملے گا، سونے پاک پیغمبر دی اطاعت و فرما برداری کرنا، اللہ رب العالمین دا تقرب ملے گا، قرب ملے گا۔ جے بندہ اپنی زندگی نو اس قرآن پاک دے مطابق گزارے، اللہ دا قرب ملے گا۔ اگر بندہ اپنے واسطے آئیڈیل ہستی سونے پاک پیغمبر نو بنا لیندا ہے، اللہ پاک نے اعلان فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ۔ وہ دنیا دے اندر زندگی بسر کرنے والو، وہ دنیا دے اندر رہنے والو، اگر تواڈے واسطے آئیڈیل ہستی کوئی دنیا دے اندر ہے تے جناب محمد رسول اللہ دی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر دنیا دے اندر زندگی گزارنی ہے نا تے میرے پاک پیغمبر دے طرز عمل دے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ لیکن افسوس دی گل ہے تے اسی مسلمان، ہے تے اسی کلمہ پڑھنے والے، ہے تا اسی اللہ دے نبی نو اپنا آخری نبی منن والے، لیکن افسوس دی گل ہے آئیڈیل دنیا دے اندر اساں کسے نو بنایا ہے تے دنیا دا مالدار آدمی ہے۔ اگر آئیڈیل اساں دنیا دے اندر کسے نو بنایا ہے، حسن و جمال والے بندے نو بنایا ہے، اساں دنیا دے اندر آئیڈیل کسے نو بنایا ہے، اس بندے نو بنایا جدا پروٹوکول ہی بڑا ہے۔ لیکن اللہ دے بندے دنیا دا پروٹوکول دنیا تے رہ جانا ہے نا، اگر تو پروٹوکول حاصل کرنا چاہنا ہے نا تے ویکھ قبر دی کڑی دے وچوں قبر دی منزل تو بندے نو پروٹوکول ملدا پیا ہے، قبر دے اندر بھی پروٹوکول ہے، میدان محشر دے اندر بھی پروٹوکول ہے، جنت دے اندر جان دے اندر بھی پروٹوکول ملدا پیا ہے۔ کس بندے نو ملے گا؟ اللہ پاک نے اعلان فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، جن نے اللہ دے نبی دی زندگی نو اپنے واسطے آئیڈیل بنایا ہے،
یار جنہاں نے آئیڈیل بنایا سی دنیا دے اندر میرے پاک پیغمبر دی زندگی نو آئیڈیل بنانے والے انہاں دے بارے اللہ نے اس قرآن اندر اعلان فرما دیتا ہے اللہ پاک اعلان فرماندے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون دنیا دے اندر اپنا آئیڈیل اگر کسان کسے نے منے آئے نا صحیح معنی دے اندر عمل کیتا ہے تے میرے پاک پیغمبر دے صحابہ نے من کے دسے آئے جان لٹانی پئیے تے لٹا دیتی ہے لیکن نبی دا ساتھ نہیں چھڑیا مال قربان کرنا پیا تے کر دیتا ہے سونے دا ساتھ نہیں چھڑیا اولاد قربان کرنی پئیے تے کر دیتی ہے سونے دا ساتھ نہیں چھڑیا اگر دنیا دیاں ضروریات نو قربان کرنا پہ گیا تے کر دیتا ہے پر نبی پاک دا ساتھ نہیں چھڑیا پھر انہاں نہیں اللہ دا قرب پا لے آئے بلکہ اللہ پاک نے انہاں واسطے اس قرآن پاک اندر اعلان فرما دیتا ہے اللہ پاک اعلان فرمان دینے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم جنہاں نے اللہ دے پاک پیغمبر نو منے آئے اللہ دے پاک پیغمبر دے طریقے دے مطابق زندگی گزاری ہے اللہ سونا خود اعلان فرماندا ہے میں انہاں دے دلاں دا امتحان لے لیا میں انہاں دے دلاں نو کھولیا تے وچوں نکلیا کیے یا تے اللہ کولوں ڈرن والے سن یا نبی پاک دے آکھے لگن والے سن ایسے لیتی اللہ دا قرب انہاں نو ملے آئے دنیا دے اندر رہ کے مینوں تے تانوں بھی اللہ دا قرب مل سکدا ہے اللہ پاک نے اعلان فرما دیتا ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون سبقت لے جان والے بڑے ہی اعلیٰ سبقت لے جان والے نبی پاک دے صحابہ بھی سبقت لے کے جان والے او مومن جنہاں نے اللہ دے پاک پیغمبر دیاں فرما برداریاں کیتیاں اے بھی سبقت لے جان والے جنہاں نے رمضان دیاں سعادتانوں صحیح معنی دے اندر حاصل کیتا ہے اے بھی سبقت لے جان والے جنہاں نے اپنی زندگی دے اندر اس قرآن پاک نو نافذ کر لے آئے اے بھی سبقت لے کے جان والے جنہاں نے پاک پیغمبر دی آقا علیہ السلام دی احادیث پاک دے مطابق اپنی زندگی نو بسر کر دینے اے بھی سبقت لے جان والے اللہ اکبر کبیرہ یار جنہاں نے اللہ دا قرب حاصل کرنا ہے نا آؤ میں تواڈے سامنے اسباب پیش کردہ جاواں تواڈے سامنے ایسے اعمال پیش کردہ جاواں پہلا عمل بیان کرن لگا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے فرمان دے مطابق اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بندہ میری ذات اتے ایمان لے آندا ہے اللہ نو وحدہ لا شریک من لیندا ہے پھر عمل صالح کرنے شروع کر دیندا ہے روزہ بھی عمل اللہ دے کولو جنت لین دا سحری بھی دے اندر بھی بندہ سحری کردہ ہے اے دے اندر بھی اللہ دا قرب ملدا ہے بندہ افطاری کردہ ہے افطاری دے ویلے بھی اللہ دا قرب ملے گا اے ہے عمل صالح اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس
شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت من استطاع الیہ سبیلا۔ کلمہ طیب تو بعد اللہ نو وحدہ لا شریک منن تو بعد میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نو آخری نبی مان لین تو بعد اگر بندے نے عمل کرنے نے تے پہلا عمل نماز دائے، اگر بندے نے عمل کرنا ہے تے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اگر بندے نے عمل کرنا ہے تے رمضان دے روزے رکھنے، اگر بندے نے عمل کرنا ہے تے اللہ پاک نے توفیق دیتی ہے نا وہ دے گھر دیاں زیارتاں کرنیاں نے، اے ہے عمل صالح اللہ اللہ۔ لیکن افسوس دی گل ہے اج دا مسلمان کلمہ بھی پڑھدا ہے، اج دا مسلمان میرے سونے نبی نو آخری نبی بھی مندا ہے، لیکن نماز اندر سستی کردا ہے، حتیٰ کہ ماہ مبارک اندر بھی نماز دا اہتمام نہیں کردا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یار جڑا روزہ میرے تے تیرے واسطے نجات حاصل کرنا واسطے آیا، اے مہینہ ہے ہی نجات والا، اے مہینہ ہے ہی معافی والا، اے مہینہ ہے ہی برکت والا، اے مہینہ ہے ہی جہنم تو آزادی والا، اے مہینہ ہے ہی رب دے کولو منگن والا۔ او اللہ دیا بندیا، اس مہینے دے اندر بھی تو اللہ نو راضی نہ کریں گا تے پھر میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے کول حضرت جبرائیل امین آ جاندے نے، آن کے کہندے نے سونے نبی جی میں ایک دعا کرن لگا، تسی آمین کہہ کے مور لانی ہے تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے حضرت جبرائیل امین طائف دی وادی اندر آئے، سونے نبی نو تکلیف آئیاں، سونے نبی نو مصیبت آ گئی، اللہ دا نبی زخمی ہو گیا ہے، لیکن جبرائیل امین کہن لگے اللہ دے رسول جی دعا کر دئیے اے طائف دے وادی نو اللہ تعالی انہاں دوواں پہاڑاں دے اندر پیس کے ریزہ ریزہ کر دے گا۔ لیکن میرے نبی نے بد دعا نہیں کی تھی، جدوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے عملے صالح دیاں واریاں آئیاں، اللہ نو راضی کرن دی واری آئی تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے سامنے حضرت جبرائیل امین کہندے نے سونیوں بد دعا تے کر دئیے نا، میں دعا کردہ مور تساں لا دیو نا۔ اللہ دے پاک پیغمبر فرماندے نے جی جبرائیل امین بول کی بولنا ہے؟ حضرت جبرائیل فرماندے نے اللہ دے نبی جی جس بندے دی زندگی اندر ماہ مبارک آ گیا اے بندہ اللہ نو راضی نہ کر سکیا، اے بندہ اللہ دے قریب نہ ہو سکیا، اے بندہ جہنم تو آزادی حاصل نہ کر سکیا، اے بندہ جنت دا سرٹیفکیٹ نہ حاصل کر سکیا، اے بندے نے قرآن دا اہتمام نہ کیتا، اس بندے نے اللہ اکبر اللہ نوافل دا اہتمام نہ کیتا، اے سونے نبی جی اے بندہ تباہ و برباد ہو جائے، اے بندہ جہنم دا بالن بن جائے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے آمین کہہ کے مور لا دیتی ہے۔ او اللہ دے بندے اس ماں دی قدر کر لے، اللہ دی قسمیں بڑائی برکتاں والا مہینہ ہے، بلکہ میں تے حدیث پاک اندر اس ماہ مبارک دی فضیلت کچھ اس طرح پڑھی ہے نا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے جس بندے دی زندگی دے اندر ایک ورا مہینہ آ گیا پھر دوبارہ ایک سال
سال بعد مہینہ آ گیا ہے، اس بندے نے 2 سالاں دے 2 مہینیاں دے روزے رکھے، اللہ تعالی اس بندے دے سارے گناہ صغیرہ معاف کر دین گے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ پہلا عمل دسیا ہے، اللہ دا قرب حاصل کرنا ہے تے عمل صالح کرنے پینے نے، اللہ نو راضی کرنا پینا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ۔ عمل صالح دے اندر دوسرا عمل اللہ دے قرب حاصل کرن دا دوسرا عمل بیان کرن لگا۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت معدان بن ابی طلحہ فرماندے نے، ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام دے نال ملاقات فرماندے نے۔ حضرت ثوبان کہندے نے، اللہ دے رسول جی ایک عمل دس دیو نا، او میں عمل کر لواں تے اللہ دا قرب مل جائے، اللہ دی محبت مل جائے۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے، آقا فرماندے نے، علیکم بکثرت السجود للہ فإنک لا تسجد للہ سجدۃ الا رفعک اللہ بہا درجۃ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے، کثرت دے نال سجدے کرنے نے، کثرت دے نال اپنی پشانی نو اپنے رب دے سامنے جھکانا ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، تو کثرت دے نال اللہ دے سامنے پشانی نو جھکایا کر، اللہ تیرے درجات نو بلند کردا رہے گا۔ لیکن آج دا مسلمان کلمہ تے سونے نبی دا پڑھے آئے، آج دا مسلمان ضرورت دے مطابق اج دو پریشانی آندیے او دون تے اللہ اللہ بڑائی کردہ ہے، لیکن جدو خوشی دا موقع آندہ ہے اللہ نو ناراض کر لیندہ ہے۔ آپ ویکھنا آج جڑے ایام گزر دے پینے، اینا ایام اندر بندے نے بڑے نوافل بڑے نے، اللہ دے قرآن دیاں تلاوتاں کی تھیاں نے، اللہ اللہ نو راضی کیتا ہے، اللہ دا قرب حاصل کیتا ہے۔ جدوں ہی چاند نظر آنا ہے او بندے واسطے لمحہ فکریہ انہیں سارے ہی اپنے اعمال نو ضائع کر لینا ہے۔ چند نوجوان چند ایسے بزرگ ہونگے جڑے اپنے اعمال نو بچا لین گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، آئیے تیسرا عمل بیان کردہ جاواں۔ اللہ اللہ۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، اگر اللہ دا قرب حاصل کرنا چاہنا ہے تے اپنی نماز اندر خشوع اور خضوع نو پیدا کر لے۔ حدیث پاک اندر ہوندہ ہے، میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ایدہ نماز پڑھ جی میں تیری زندگی دی آخری نماز ہے، یا ایویں نماز پڑھ، اس طرح نماز پڑھ کہ اللہ تعالیٰ تینوں دیکھ رہے نے، یا ایویں نماز پڑھ تو اللہ دے نال ملاقات پیا کردہ ہے۔ مینوں سونے پاک پیغمبر علیہ السلام دی ایک اور حدیث یاد آئی ہے نا، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، انسان اگر خشوع تے خضوع دے نال نماز پڑھ جائے، اے نماز مومن دی معراج ہے۔ مومن دی معراج نماز نو آکھیا گیا ہے۔ نماز کیڑی ہونی چاہیے؟ دنیا دی ساڈی نماز اللہ اکبر جان دے سجدے اٹھ دے، نہ کھلوندیاں دا پتہ، نہ دعا کردیاں پتہ، نہ نماز نہ قرات دا پتہ ہے، کوئی پتہ نہیں، جلدی جلدی نماز پڑھیے۔ یا او نماز
بندہ کھلوتا تے مسیتے پہ آئے لیکن حساب و کتاب دنیا دا کردہ پہ آئے، یا او نماز دے بندہ کھلوتا تے مسیتے پہ آئے دنیا دے متعلق سوچ رہے ہے میں نہ انہیں زیادتی کی تھی میں او دینا زیادتی کرنی۔ اللہ اکبر کبیرہ، تیری ایس نماز دا کوئی فائدہ نہیں، اللہ دی قسمیں کوئی فائدہ نہیں، گل میں کولو نہیں کردا۔ آپ ویکھنا میرے سامنے اللہ دا قرآن آ گیا ہے، سپارہ نمبر 30 تے سورت دا نام سورۃ الماؤن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اتھے نمازیاں دا ذکر کیتا ہے۔ اللہ فرماندے نے فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ الَّذِينَ هُمْ يُرَاءُونَ۔ اللہ دا قرآن اعلان فرماندہ ہے ہلاکت نمازیاں واسطے۔ اللہ نے نمازیاں نو کیا ہے ہلاکت نمازیاں واسطے، انہاں نو نہیں آکھیا ایک تے بندہ نا بالکل بے نماز نماز پڑھتا ہی نہیں، بے نماز او دا تے معاملہ اپنی جگہ تے، جڑا نماز پڑھتا ہے اللہ انہوں کہندے نے اے دے واسطے ہلاکت ہے۔ اساں کدی غور کیتا ہے؟ نماز دن اندر 5 نمازاں پڑھتے ہیں، 4 پڑھتے ہیں، 3 پڑھتے ہیں، پڑھیاں ضرور نے لیکن اللہ کہندے نے تیری نماز واسطے ہلاکت ہے۔ اللہ پاک نے اعلان فرما دیتا ہے کنہ دی نماز ہلاکت والی ہے۔ اللہ فرماندے نے الذین هم عن صلاتهم ساہون، انہاں نمازیاں دی ہلاکت جڑے نماز اندر سستی کر دینے، کھلوتے تے مسلے تے لیکن تیان مسلے تے نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یا او نمازی الذین هم یراؤون جڑے دکھاوا کرنے والے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہاں تے اساں دکھاوا کیتا پھر بھی دنیا دے اندر رسوا ہو گئے، اگر نماز اندر سستی کر لئی پھر بھی دنیا اندر رسوا ہو گئے۔ لیکن میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ دی نماز ویکھنا، نبی پاک دے صحابہ صف اندر کھلوتے نے، اللہ رب العالمین دا سونا نبی مصلی رسول تے کھلوتے نے، نماز پہ پڑھ دینے۔ اللہ اکبر، اللہ اللہ جڑے اللہ تعالیٰ دی مخلوق پرندے نے صحابہ کرام دے سراں تے بہ جایا کر دیں، انہاں نو کوئی خوف نہیں ہویا کردا سی۔ او نبی دے پاک دے صحابہ نماز اندر خشوع اور خضوع نو اختیار کریا کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ، تے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دا تیسرا عمل میں تواڈے سامنے رکھنا چاہنا۔ اللہ اللہ جڑا بندہ اللہ دا قرب حاصل کرنا چاہندا ہے، اللہ تعالیٰ دے قریب ہونا چاہندا ہے، انہوں چاہیے نفلی نماز دا بھی اہتمام کرے۔ فرضی نماز اپنی جگہ او دی فرضیت موجود ہے، نوافل دا بھی اہتمام کرے۔ مینوں سونے پاک پیغمبر علیہ السلام دی حدیث یاد ہے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ رب العالمین دے سامنے ایک بندے نو پیش کیتا جائے گا، اللہ دے فرشتے ترازو دے اندر دا عمال نامہ پیش کرنگے، اے دیاں نمازاں اندر فرضی نمازاں اندر کمی کتائی ہوئے گی، اللہ تعالیٰ کہنگے او میرے فرشتے اے دیاں سنتا نو ویکھو، اے دے نوافل نو ویکھو، اے دے کنے کو نوافل نے، او نا نوافلانو اے دے اندر شامل کر کے اے دے واسطے اے دیاں نمازاں نو پوریاں کر دیو نا۔ آؤ ایک اور حدیث سنا کے بات نو اگے لے کے جانا چاہنا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا دن اندر
12 یا 14 رکعتاں دا اہتمام کر لیندا نوافل دا اللہ تعالی جنت اندر اس بندے دا محل تیار کر دین گے او خوش نصیب او انسان جڑا انہاں نوافل نو پڑھدا ہے جنت اندر محل بن گیا ہے میں تواڈے کولوں سوال کرنا چاہنا رشید ٹاؤن دے باسیو اردا گرتان والےو رشید ٹاؤن اندر میرا پلاٹ ہوئے دنیا دا کوئی انسان مینوں پلاٹ تو باہر نہیں کڈ سکدا الا کہ میرے کولوں او پلاٹ خرید کے رقم ادا کر کے پھر ہی مینوں اس پیس رشید ٹاؤن تو باہر کڈے گا اگر بندے دا اللہ دی جنت اندر محل بن گیا تے بندہ کدی بھی جہنم اندر نہیں جا سکدا اے بندہ تے اللہ دے قرب نو حاصل کر لے گا آئیے آخری عمل پیش کرنا چاہنا اللہ اکبر کبیرہ جتھے اللہ تعالیٰ نے رمضان دیاں برکات نو نازل کیتا ہے اتھے ہی اللہ تعالیٰ نے اس بات دا بھی اعلان فرمایا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ اللہ پاک نے اعلان فرمایا ہے رمضان دیاں برکات اپنی جگہ تے رمضان دے روزے دیاں برکات اپنی جگہ تے لیکن اللہ دے کولوں دعا کریا کرنا اللہ دے سامنے گڑ گڑایا کر اللہ دے کولوں منگیا کر اللہ اکبر کبیرہ اللہ رب العالمین دا اگر قرب حاصل کرنا چاہنا ہے تے تینوں دعا کرنی پے گی اپنی مناجات نو اللہ دے سامنے پیش کرنا پے گا اللہ یار چند کڑیاں باقی رہ گئیاں نے ایڈاں کڑیاں دی اندر دعاواں کر کے اپنے رب نو راضی کر لئیے ایڈاں کڑیاں دی اندر اللہ دے سامنے گڑ گڑا لئیے ایڈاں کڑیاں دے اندر اللہ نو راضی کر لئیے پھر اللہ دا قرب بھی مل جائے گا آخری حدیث سنا کے بعد ختم کرن لگا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ افطاری دے ویلے اللہ دے کولوں دعا کردا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے دی دعا نو رد نہیں کر دے دوسری حدیث پاک میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اذان تو لے کے نماز دی اقامت تک اللہ دے کولوں دعا کرن دا وقت اس ویلے اللہ دے کولوں دعا کریا کر نال اللہ رب العالمین نے تیسرا وقت بھی بیان کر دیتا ہے جدو رات نصف گزر جاندی ہے اللہ آسمان دنیا اتیان کے کھیندے نے ویکھ اللہ دا قرب حاصل کرن والے بندے اس ویلے اٹھ کے اپنے اللہ دے نال گلاں کر دینے جدو اللہ تعالیٰ اپنے بندے دے نال خود گلاں کرنو پسند کردا ہے تسی پوچھو کہ دلیل کی ہے میں دلیل پیش کردہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا اتیان کے کہندے نے ہے میرے کولوں کوئی معافیاں منگن والا او دنیا اندر ہے میرے کولوں کوئی شفاواں لین والا دنیا دے اندر ہے کوئی بندہ جاگدا جڑا میرے کولوں رزق منگن والا تے اللہ اکبر کبیرہ اے اللہ بندے دے نال گلاں کرنا چاہندا ہے جدو بندہ اپنے اللہ دے سامنے ہاتھ اٹھا کے کہندا ہے رب اغفر لی اللہم اغفر لی اللہ ساری دنیا سو گئی ہے میرے گھر والے بھی ستے نے میری اولاد بھی ستی ہے اللہ میں تیرے نال ہم کلام ہو رہا اللہ مینوں معاف کر دے اللہ فلاں پریشانی آ گئی ہے اللہ دور کر دے اللہ اکبر کبیرہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو بندہ نیت خالص کر کے اللہ دے نال کلام کردا ہے اللہ دے کولوں منگدا ہے اللہ بندے نو کدی بھی خالی نہیں موڑ دے اللہ
جو چند ایام گزر گئے نے یا بقایا نے، سونے اللہ سانو اپنے اللہ تینوں راضی کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ نو راضی کرنا ہے یار، دنیا دار بندے نو راضی کرنے واسطے پتہ نہیں اسی کیڑے کو پاپڑ ویل جانے، دنیا دار تے جس اللہ نے پیدا کیتا انہوں راضی کرنے واسطے ساڈے کول ٹائم ہی کوئی نہیں۔ حقیقت بات ہے، افسوس دا لمحہ ہے، جس اللہ نے 360 جوڑ تیرے جسم اندر پائے نے، یا جس اللہ نے وعدہ کیتا ہے کہ میں تینوں رزق دیاں گا، کھانے دا انتظام دا اللہ نے وعدہ کیتا ہے، لیکن اے دنیا اس وعدے تے ثابت نہیں۔ اے کہندی ہے ہاں کمانا آپ ہے، کھانا آپ ہے، سارا کچھ کرنا ہے، پر نماز واسطے ساڈے کول وقت نہیں، قرآن واسطے ساڈے کول وقت نہیں۔ اور رمضان دا پہلا عشرہ گزرے ہے، مساجد الحمدللہ بھریاں نے، ہر مسجد اندر کافی سارے احباب آئے نے۔ رمضان دا دوسرا عشرہ آیا، لوگ گھٹنے شروع ہو گئے نے۔ تیسرا عشرہ آیا، پھر آ جانا۔ نانا اللہ دی قسم اللہ تعالیٰ نو تہاڈی یہ ادا پسند نہیں۔ گل میں بڑی سخت کر دیتی ہے، کیوں؟ میرے کو دلیل موجود ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جیڑا بھی عمل کرنا ہے وہ دے اتے ہمیشگی اختیار کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ منو اور توانو عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سانو اپنا قرب حاصل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب